اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے حابیل و قابیل کا خونی واقعہ۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطانی مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اسے مٹی سے یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا، یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور ہم حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اما ہوا کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی اما ہوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑوا بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑوا لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق الکیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا اور اس کے باوجود بھی اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لے گا، اور اس طرح یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچائی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا وہ کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جلانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیکی کے ساتھ خالص اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی گئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی ویسا پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اسے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظالم سمجھتا ہوں۔
قبیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قبیل وہاں سے چلا گیا، لیکن حابیل کو مارنے کی تعبیر کرنے لگا۔ شیطان جو کہ ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قبیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر پر کچل دیا۔ قبیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل اس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قبیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قبیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی اصلیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے سے یہ خطرہ تھا کہ پرندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کروں کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قبیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ 2 کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر وہ زمین کھود کر اس میں ڈال دیا۔ اس قبیل کو معلوم چل گیا کہ اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قبیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑ گئی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکے سے واپس آئے، حابیل کو نہ پایا تو بہت ہی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رونے لگے۔ محترم ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قبیل جو کہ بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہانے سے اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ابلیس کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس پر خون نحق کیا۔ تو ریت کے باب پیدائش میں بھی قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں کائن اور ابیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو ریت مقدس کی باب پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوندہ کے واسطے لایا اور حابیل بھی اس بھیڑ بکریوں کے کچھ پالتو بچوں کا ہدیہ لایا، اور خداوندہ نے حابیل کو اور اس کے ہدیوں کو قبول کیا اور کائن اور اس کے ہدیوں کو منظور نہ کیا۔ اس لیے کائن نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور کائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ محترم ناظرین، خدا بندہ نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے تو لعنتی ہوا۔ تب کائن نے خدا بندہ سے کہا کہ میری سزا برداشت سے بیر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور رو پوش ہو جاؤں گا اور زمین کے خانہ خراب اور راہوں میں رہوں گا، اور ایسا ہی ہوگا جو کوئی مجھے پائے گا قتل کا ڈالے گا۔ کائن خدا بند کے حضور نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ محترم ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا عذاب کا ایک حصہ اور بوجھ اور گناہ قابیل پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔